السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی بہت ہی اچھی کہانی۔ عنوان ہے کون چھوٹا کون بڑا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے۔ بہت دور ایک ویران جگہ پر خرگوش، نیولے اور گلہریاں مل جل کر رہتی تھیں۔ وہ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، مگر جب کوئی گیدڑ یا لومڑی وہاں آ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ ایک دن وہاں ایک اونٹ گھومتا پھرتا آ نکلا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو چھوٹے جانور ڈر گئے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو وہ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اونٹ نے انہیں منہ نہ لگایا، کیونکہ اسے اپنے قد پر بہت ناز تھا اور وہ چھوٹے جانوروں کو کمتر سمجھتا تھا۔ ایک صبح خرگوش کی ملاقات اونٹ سے ہو گئی۔ وہ بولا، جناب قداور صاحب، آپ کیسے ہیں؟ مگر اونٹ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور وہاں سے چل دیا۔ خرگوش بہت حیران ہوا۔ پھر اسے خیال آیا، ہو سکتا ہے اونٹ نے نہ سنا ہو۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر اونٹ ایک درخت کے پتے کھانے کے لیے رک گیا۔ خرگوش نے موقع غنیمت جانا اور بولا، حضور، آج موسم بہت اچھا ہے۔ لیکن اونٹ کے کان پر جوں بھی نہ رینگی۔ خرگوش حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اونٹ ناراض نہ ہو۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اونٹ نے اپنی لمبی گردن گھما کر غصے سے اسے دیکھا اور بولا، جاؤ اپنا کام کرو، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرگوش ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے لوٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ شام کو جب سورج مغرب میں ڈوبنے والا تھا اور تمام جانور برگد کے درخت کے نیچے جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے، خرگوش نے انہیں پورا قصہ سنایا۔ وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ اگلے دن ایک لومڑ نے اچانک نیولوں پر حملہ کر دیا۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ سب نیولے اپنے بلوں کی طرف بھاگے اور جو دور تھے وہ درختوں پر چڑھ کر شور مچانے لگے۔ لومڑ کے ہاتھ ایک بھی نیولا نہ آیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور ان کے بل کھودنے لگا۔ اسی دوران وہاں اونٹ آ نکلا۔ درخت پر چڑھے ایک نیولے نے اس سے مدد مانگی۔ اونٹ چاہتا تو لومڑ کو ڈرا کر بھگا سکتا تھا، مگر وہ بولا، یہ میرا کام نہیں کہ تم کو دشمن سے بچاتا پھروں۔ آخر لومڑ ایک نیولے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے مار کر کھا گیا۔ دوسرے سب اس پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ ایک دن گلہریاں خوشی سے آوازیں نکال رہی تھیں۔ دوسرے جانوروں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پیپل کا ایک درخت دریافت کیا ہے جس میں بہت پھل لگے ہیں۔ کسی نے کہا، اونٹ کو بھی پیپل کے پھل پسند ہیں، اسے ہی بات بتا دینا چاہیے۔ گلہریوں نے جا کر اونٹ کو بتا دیا۔ اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور اس طرف چل دیا۔ اس نے جھوٹے منہ گلہریوں کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا تھا۔ اب سب جانور سمجھ گئے تھے کہ اونٹ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اسی دوران وہاں ایک خانہ بدوش آدمی آ نکلا۔ اس نے جب ایک صحت مند اونٹ کو آوارہ گھومتے دیکھا تو اسے لالچ آیا اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنے ساتھ رسہ رکھتا تھا۔ اونٹ پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا رویہ نہیں بدلا تھا۔ ایک شام کو سب جانور برگد کے درخت کے نیچے جمع تھے کہ اونٹ اس طرف آتا نظر آیا۔ وہ جلدی میں لگتا تھا۔ وہ زور سے کہنے لگا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ سب گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اونٹ اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا۔ خرگوش کہنے لگا، میں نے سنا ہے نفرت قد کو گھٹا دیتی ہے، ایک دن تم بہت چھوٹے ہو جاؤ گے۔ اونٹ نے ہاں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات ہوئی تو اونٹ نے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈی اور بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ جلدی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ خانہ بدوش کے رستے میں چکڑا ہوا ہے اور اس کا قد ایک بکرے کے برابر ہو گیا ہے۔ خانہ بدوش نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا اونٹ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں اس پر ٹکٹ لگا کر خوب کماؤں گا، میرے تو نصیب کھل گئے۔ یہ کہہ کر وہ اونٹ کو لے کر چل دیا۔ اونٹ نے زور سے چیخ ماری اور لاتیں چلانے لگا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا
ابھی رات باقی تھی اور اس کا قد چھوٹا نہیں ہوا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر باقی رات اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار خرگوش کی بات یاد آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اونٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اس نے سب جانوروں سے معافی مانگی اور ان سے دوستی کر لی۔ سب بہت خوش ہوئے۔ اب وہ اونٹ کی مدد بھی کرتے تھے۔ جو ہی خانہ بدوش نظر آتا وہ اسے ہوشیار کر دیتے۔ آخر خانہ بدوش مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر سب جانور مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح مزہ آتا ہے مل کر رہنے میں، ہنسی خوشی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، دوستوں کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی۔ لڑائیوں میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی زبانی سے رابطے کا نمبر ہے 0309744445۔ لڑائی جھگڑے سے دور رہا کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ۔